نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 12، قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے آزادی کی تلاش کے لیے کچھ مفروضے بیان کر رہا ہوں اور ان پر تجربات کر کے آپ کے سامنے ان کا اظہار کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل ہم نے 11 مفروضے کر لیے ہیں، ان پر تجربات بھی کر لیے ہیں، وہ تجربات آپ کے سامنے کیے گئے ہیں، ان کا اظہار آپ کے سامنے کیا گیا ہے اور ان سے نتائج جو اخذ ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ لیکن ابھی تک ہمیں آزادی کی کوئی بھنک نہیں مل سکی، آزادی کا کوئی اندیا نہیں مل سکا، آزادی کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی شائبہ تک ہمیں نہیں مل سکا۔ عزیزان محترم، ہم بڑے مگن رہے ہیں، ہم نے بڑی جتن کی ہے، ہم نے بڑی کاوش کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے اور 11 مفروضوں پر ہم نے بڑا وقت لگایا ہے۔ 11 مفروضوں کو بیان کرنا، پھر ان پر تجربات کرنا، ان تجربات کا آپ کے سامنے اظہار کرنا، تجربات کو آپ کے سامنے پریکٹیکلی کرنا اور آپ کو دکھانا، یہ تجربات ان پر ہمارا اچھا خاصا وقت صرف ہوا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک ہم آزادی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ آج ہمارا یہ آخری مفروضہ ہے، جی ہاں، یہ آخری مفروضہ ہے، مفروضہ نمبر 12، اور یہ کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے۔ شاید قدیم خیالات کو زندہ رکھنے میں ہی آزادی مل جائے اور قدیم نظریات کو زندہ رکھنے میں ہی ہمیں آزادی مل جائے۔ اگر قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنے سے ہمیں آزادی ملتی ہے تو ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ ہم نے، چلو 11 مفروضوں سے آزادی نہیں مل سکی ہمیں، تو چلو آخری مفروضوں سے ہمیں آزادی مل گئی۔ تو امید کی جاتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو تجربات رکھوں گا ان کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آزادی مل جائے۔ تو قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے، جی ہاں، یہ ہمارا ہے مفروضہ۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا عزیزان محترم۔ مادہ پر تحقیق کر کے اور اپنے سماجی رویوں میں مثبت اور انقلابی تبدیلیاں لا کر انسان آج بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، بے تحاشا ترقی کر چکا انسان۔ زندگی کی کوئی بھی لائن دیکھ لیں آپ، انسان بہت زیادہ پیش رفت کر چکا ہے۔ میڈیکل کی لائن لے لیں، انجینئرنگ کی لائن لے لیں، تعلیم کا شعبہ لے لیں، زندگی کا کوئی شعبہ لیں آپ، زندگی کے ہر میدان میں انسان نے جو ہے بے تحاشا کامیابیاں حاصل کی ہیں، حتیٰ کہ انسان ترقی کی اعلیٰ منازل کو طے کر چکا ہے اور اپنی ان ہنرمندانہ کاوشوں کی مدد سے، اپنی جد و جہد کی مدد سے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو چکا ہے، بلکہ مریخ پر قدم رکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے، کمندیں ڈال رہا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میرے شاہین جو ہیں وہ سیاروں پر کمند ڈالیں گے۔ تو خدا کے فضل و کرم سے انسان جو ہے ترقی کی اعلیٰ منازل کو طے کر چکا ہے اور چاند پر قدم رکھ چکا اور دیگر سیاروں پر قدم رکھنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ تاہم عزیزان محترم، اس کے باوجود، ان تمام ترقیوں کے باوجود، ان تمام کاوشوں کے باوجود ابھی تک کروڑوں لوگ ایسے ہیں دنیا میں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو قدیم خیالات اور قدیم نظریات کو سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، وہ اپنے قدیم خیالات کو چھوڑ نہیں رہے، اپنے قدیم نظریات کو ترک نہیں کر رہے۔ ان کی دانش اور ان کی سوچ اور ان کی عقل و خرد میں یہ قدیم خیالات اور نظریات ہی حقیقی زندگی ہیں، وہ انہی کو حقیقی زندگی سمجھتے ہیں اور انہیں دنیا میں کامیابی اور کامرانی کی ایک کلید سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دنیا میں کامیابی اگر مل سکتی ہے تو قدیم خیالات اور قدیم نظریات کی مدد سے مل سکتی ہے۔ وہ اپنے ان قدیم خیالات کو ترک کرنا، اپنے ان قدیم نظریات کو ترک کرنا اپنی موت سمجھتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے قدیم خیالات اور قدیم نظریات کی طرف قدم بڑھایا نہ بڑھایا تو ہم موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ وہ قدیم نظریات کو ترک نہیں کرنا چاہتے، قدیم نظریات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، قدیم نظریات اور خیالات کے غلام ہیں، اس کی غلامی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ سو عزیزان محترم،
یہ لوگ زندگی کے جدید رویوں، جدید تحقیق اور سائنسی ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں، حد سے زیادہ دور ہیں۔ وہ اپنے قدیم خیالات کے ہی دام میں گرفتار ہیں اور قدیم خیالات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی لائن پر لگا رہے ہیں، اپنے عزیز و کاروں کو بھی اسی لائن پر لگا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، بلکہ ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ جو جدید تحقیق ہے یا جدید رویے ہیں یا جدید سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے، اس سے شدید نفرت کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور کوئی بھی قدیم چیز انہیں ملے، کوئی بھی ان کو قدیم رویہ ملے، کوئی قدیم ان کو نظریہ ملے، کوئی قدیم خیال ملے، تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں۔ ہاں جی، اپنی مطلب کمائی لگا کر، اپنا پیسہ لگا کر، اپنی دولت لگا کر بھی قدیم نظریات کو خرید لیتے ہیں، قدیم باتوں کو خرید لیتے ہیں، قدیم خیالات کو خرید لیتے ہیں وہ، اور اسی کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں یہی ہماری آزادی ہے۔ یعنی قدیم خیالات اور قدیم نظریات کو وہ آزادی سمجھتے ہیں کہ یہی آزادی ہے، اور حقیقی آزادی یہی ہے ان کے نزدیک۔ جی ہاں، اور یہ آزادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کے نزدیک۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پرانے خیالات، قدیم خیالات اور قدیم نظریات ہی ہمیں آزادی دلائیں گے، اور ہم ترقی کے میدان میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور بالآخر ہم کامیابی کے بلند بانگ پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اور ہمیں کوئی گرفتار نہ کر سکے گا، کوئی ہمیں پکڑ نہ سکے گا، کوئی ہم تک پہنچ نہ سکے گا۔ ہم زندگی کے اعلیٰ جو ہے وہ معیارات جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قدیم خیالات اور قدیم نظریات کو زندہ رکھنا ہی آزادی ہے، یا آزادی اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام ہے، کسی اور شے کا نام ہے۔ اب ہمیں یہ تجربات کرنے ہوں گے۔ اس پر میں نے تجربات کیے ہیں، اور ایک یا دو تجربات نہیں کیے، میں نے اس پر کم از کم 5-6 تجربات، کیونکہ یہ ہمارا آخری مفروضہ ہے۔ اس کے بعد ہم اور کوئی مفروضہ صرف اس صورت میں کریں گے کہ اگر ہمارا یہ مفروضہ ناکام ہو گیا، اگر ہمیں آزادی اس مفروضہ سے نہ مل سکی، تو پھر ہم کوئی نیا ایک مفروضہ یا ایک سے زائد مفروضے لیں گے آزادی کے اصول کے لیے، کیونکہ ہمیں آزادی حاصل تو ہوگی مفروضوں سے، مفروضے لینے پڑیں گے، ان پر تجربات کرنے پڑیں گے، تجربات کرنے سے ہی ہمیں آزادی ملے گی۔ اگر چند مفروضوں سے ہمیں آزادی نہیں ملی تو ہم نئے مفروضے لیں گے، اگر 12 مفروضوں سے ہمیں آزادی نہ مل سکی تو ہم کو نیا مفروضہ لیں گے یا کئی مفروضے لے لیں گے۔ عزیزان محترم، میں انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے اس مفروضہ سے متعلق کچھ تجربات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں آزادی میسر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔